جیسے ہی میں نے ویش بھگت مہاراج کے کہنے کے مطابق وہ رات سمندر کے پاس گزاری، کچھوے پر بیٹھی ہوئی وہ جھلملاتی ہوئی خوبصورت جل پری جب آئی تو میں نے اس کی طرف ویش مہاراج کا دیا ہوا کنگن پھینک دیا۔ وہ کنگن اس تک تو نہ پہنچ سکا مگر اس کے کچھوے کے اوپر لگ کر پانی میں چلا گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ کچھوا اس طرح سے تھا جس طرح سے کوئی ہاتھی کا جسم ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا بڑا کچھوا نہیں دیکھا تھا جس کے اوپر وہ جل پری بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جل پری فوراً سے اس کچھوے سمیت پانی میں کود گئی۔ میں بہت پریشان تھا کہ کڑا تو اس تک پہنچا ہی نہیں تو وہ تعویذ مجھے کیسے دے گی۔ تبھی مجھے اپنی بیک سائڈ سے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سسٹر لوسی کھڑی تھی۔ سسٹر لوسی مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ جس جگہ پر اشنان گھاٹ ہے وہاں پر پتھر کے نیچے تمہیں لکھے ہوئے کچھ کاغذ ملیں گے، ان کاغذوں کو ضرور پڑھ لینا۔ اب میں جا رہی ہوں اس سے پہلے کہ فضیلہ یہاں پر آ جائے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ سسٹر لوسی کا لہجہ بہت بدلا بدلا تھا۔ وہ مجھے کیا کہنا چاہتی تھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ جل پری واپس آئے گی یا نہیں، یا میرا یہاں پر بیٹھنا بیکار ہوگا۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ بہت سے ماہی گیر جا رہے تھے کشتیوں پر، ان لوگوں نے بہت سی لائٹیں لگائی ہوئی تھیں۔ اب بالکل سناٹا تھا۔ میں نے بہت سے نظارے دیکھے۔ دن چڑھنے والا تھا، ابھی روشنی نہیں ہوئی تھی۔ تبھی میرے پیچھے پھر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی جب پلٹ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنی تسلی کے لیے میں کنارے سے اٹھ کر سیڑھیوں سے اتر کر جو ہی نچلی سیڑھی پر جانے لگا، ایک دم سے ترشولی کا بھیانک چہرہ پانی میں نمودار ہوا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی چلے جاؤ یہاں سے ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ تو میں نے اسے یہ کہا مار دو، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ امی بھی چلی گئی، رخسانہ بھی چلی گئی، فضیلہ بھی کھو گئی، مجھے بھی زندہ نہیں رہنا، مجھے مار دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی یہاں سے چلے جاؤ، راج کنڈل سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، تم مجھے جان سے مار دو، میں یہی چاہتا ہوں۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، یہ زندگی مجھے بوجھ لگنے لگ گئی ہے۔ تبھی اس نے ہوا میں لہرا کر ایک دم اپنے ہاتھ کو ایک بہت تیز دھار آلے میں بدل لیا۔ اس کا ہاتھ ابھی میرے تک پہنچنے ہی لگا تھا، ایک دم سے مجھے پیچھے سے فضیلہ نے کھینچ لیا اور کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو اسکندر، تمہیں منع کیا تھا کہ گھاٹ سے نیچے اتر کر مت جانا، تم کیوں گئے وہاں پر؟ اٹھو اور کنارے پر جا کر بیٹھو۔ میں نے اسے یہ کہا ایک منٹ کے لیے تم نہ آتی تو اس بوجھ والی زندگی سے میں چھٹکارا حاصل کر چکا ہوتا، تم کیوں آئی ہو؟ فضیلہ نے کہا میں یہی دیکھنے آئی تھی کہ تم مہاراج کی آگیا کا پالن کرتے ہو یا نہیں، اٹھو اور جا کر کنارے پر بیٹھو۔ مجھے مجبوراً پھر اٹھ کر آنا پڑا۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا ترشولی غائب ہو چکی تھی۔ پھر فضیلہ بھی چلی گئی اور یہ کہنے لگی اپنا دھیان پانی پر دو، ابھی وہ جل پری آتی ہی ہوگی۔ میں پھر جا کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ میں جھانک کر پانی میں دیکھ رہا تھا، پانی بہت شفاف تھا لیکن کہیں جل پری کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ روشنی پھوٹنے سے پہلے ہی پھر پانی میں ایک دم سے سرسراہٹ ہوئی۔ وہی ہاتھی کے جسم والا کچھوا باہر آیا، اس کے اوپر وہ جل پری تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویش بھگت مہاراج کا دیا ہوا کنگن بھی تھا۔ تبھی وہ میرے پاس آئی اور اس نے ایک ڈبیا میری طرف اس طرح سے انڈیلنی چاہی کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ سکوں، مگر پھر وہ رک گئی اور پھر پانی میں کود گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب کیا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا وہ گھاٹ کی سیڑھیوں کے اوپر اپنے اگلے ہاتھوں کے ساتھ چڑھتی ہوئی تھوڑی سی اوپر آئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کے جسم کے اوپر ہیرے موتی سے کم ستارے نہیں چمک رہے تھے۔ اس کی جگمگاہٹ سے ہر طرف روشنی ہو گئی۔ وہ میرے قریب آئی، اپنے ہاتھوں سے اس نے میرے ہاتھوں کے اوپر وہ ڈبیا رکھ دی۔ وہ ایک سونے کی ڈبیا تھی جس کے ساتھ کالی ڈوری لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے وہ مجھے دیا، فوراً سے کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہوئی اور چلی گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ہاتھ لہرایا مگر وہ پانی میں غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ جل پری کا دیا ہوا تعویذ میرے ہاتھ میں آیا، میرے جسم میں بہت زیادہ طاقت آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں پتھروں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہوں۔ ابھی کسی پتھر کو اٹھاؤں گا تو اس کو مسل دوں گا۔ عجیب و غریب سی طاقت میرے جسم میں آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہے۔ اتنے میں روشنی ہو گئی۔ میں نے وہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لیا۔ میرے جسم میں بہت بھیانک طاقت آ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح سے میں بہت صدیوں کا بھوکا ہوں۔ میں نے
فوراً سے فضیلہ سے کہا مجھے بہت سا بھوک لگی ہے۔ فضیلہ نے مسکرا کر کہا تعویذ نے اپنا اثر شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے 8 سے 10 لوگوں کا کھانا اکیلے ہی کھا لیا۔ میں پاگلوں کی طرح کھا رہا تھا۔ پھر اس تعویذ کی وجہ سے میرے جسم میں نہ جانے کیسی طاقت آ گئی۔ مجھے بہت زیادہ جلن محسوس ہو رہی تھی، گرمی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کوئی میرے جسم کو جھلسا رہا ہے۔ میں نے فضیلہ سے کہا مجھے کیا ہو رہا ہے، میں نہانا چاہتا ہوں، مجھے اشنان گھاٹ جانے دو۔ فضیلہ نے کہا نہیں، ابھی نہانے مت جانا، اگر تم نہانے گئے تو ایسا ہی ہوگا جیسے آگ پر تیل ڈال دیا ہے، یہ تپش کئی گنا بڑھ جائے گی، اور ابھی مہاراج کے آنے کا کوئی امکان نہیں، وہ اگلے منگلوار سے پہلے نہیں آئیں گے، تم اگلے منگلوار تک جل جل کے راکھ بن جاؤ گے۔ اسکندر میری بات پر غور کرو، اشنان گھاٹ مت جانا۔ لیکن مجھ سے جلن برداشت نہیں ہو رہی تھی، میرے کانوں میں سے آگ نکل رہی تھی، اس طرح سے لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں کسی نے انگارے بھر دیے ہیں۔ باہر بھی عجیب و غریب جلن تھی اور اندر بھی بہت جلن تھی۔ تبھی فضیلہ نے کہا یہ اسی کی وجہ سے ہے، اب دنیا کی کوئی بھی منحوس طاقت آپ کے قریب نہیں آ سکتی، وہ ترشولی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ پر تعویذ نے اثر کر دیا ہے۔ میں نے اسے کہا میرا کچھ کرو ورنہ میری جان نکل جائے گی۔ تبھی فوراً سے پہلے فضیلہ نے ایک آدمی کو آواز دی، وہ فوراً سے آیا۔ فضیلہ نے اسے کہا جاؤ شمشان گھاٹ سے جو ابھی ابھی کسی مردے کو جلایا گیا ہے اس کی کوئی ہڈی لے کر آؤ اور تھوڑی سی راکھ بھی لیتے آنا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی فضیلہ کیا کہہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہی وہ لے کر آیا، فضیلہ نے کہا اسکندر اس کی راکھ میں تمہارے جسم پر ملتی جاؤں گی تو یہ جو جلن ہے یہ کم پڑ جائے گی، اور اس کی ہڈی کو چوسو گے تو جو تمہارے اندر اتنی جلن ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے سن کر ہی گھن آنے لگ گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں کس طرح سے کسی مردے کی ہڈی کو چوس سکتا ہوں۔ فضیلہ نے کہا اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور جل جل کر راکھ نہیں ہونا تو جیسا کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ اس نے ہڈی مجھے پکڑا دی، پتہ نہیں وہ کس چیز کی ہڈی تھی۔ جو ہی میں نے اس کو زبان لگائی مجھے متلی ہونے لگ گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن جو میری زبان تھی اسے ایسے لگا کہ میں نے برف کو چھو لیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی فضیلہ نے میرے جسم کے اوپر اس راکھ کو ملنا شروع کر دیا۔ اپنی جلن کو ختم کرنے کے لیے مجبوراً مجھے اس ہڈی کو چوسنا پڑا۔ میں نے اس ہڈی کو چوسنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور فضیلہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ جو ہی میں ہڈی کو چوستا جا رہا تھا میری جلن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بات بالکل ٹھیک تھی۔ اس طرح سے محسوس ہوا کہ مجھے تپتے صحرا سے اٹھا کر کسی نے ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیا ہے۔ میرے جسم میں بے تحاشا سکون آ گیا۔ تبھی میں نے آنکھیں بند کی اور میں سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو فضیلہ کٹیا میں نہیں تھی۔ میں نے باہر جا کر فضیلہ کو دیکھا تو وہ باہر پورنیما کے ساتھ یعنی سسٹر لوسی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی ایک دم سے میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ جس وقت کا میں نے وہ تعویذ گلے میں پہنا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی اور انسان ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں ہر فرق کو بھول گیا تھا۔ مجھے اچھائی برائی کے فرق کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیسی کیفیت تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تبھی میں نے فضیلہ کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہا آپ کیسے ہو سکندر؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، میں اشنان گھاٹ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے جا کر غسل کیا، نہایا۔ مجھے فضیلہ نے منع کیا تھا اگر تم نے کلی کی یا ناک میں پانی ڈالا تو اس تعویذ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ میں سمجھ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، کیونکہ جب میں اشنان گھاٹ جا رہا تھا مجھے نہ چاہ کر بھی فضیلہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ اسکندر آپ کو نہیں پتہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ نے اپنے ایمان کو کیسے ٹھکرا دیا؟ آپ کے گلے میں جو چیز ہے اچھائی برائی کی تمیز کو ختم کر دے گی۔ اب آپ سے وہ گناہ ہوں گے جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب میں پلٹ کر دیکھتا تھا تو فضیلہ کی آواز غائب ہو جاتی تھی۔ مجھے پھر فضیلہ کی باتیں یاد آنے لگ گئیں کہ یہ کون سی فضیلہ ہے۔ فضیلہ کی روح ابھی بھی مجھے کہیں نہ کہیں سے آوازیں دیتی تھی، لیکن فضیلہ کے جسم میں تو ترشولی تھی۔ بہت سے سوال الجھے ہوئے تھے۔ سسٹر لوسی نہیں تھی۔ پورنیما کون تھی؟ کیا وہ بھی کوئی روح تھی پچھلے جنم کی؟ میں الجھ گیا تھا۔ راج کنڈل کے مندر میں آ کے میں اور الجھ گیا تھا کہ میں کیا کروں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اشنان کیا مگر نہ ہی کلی کی نہ ہی ناک میں پانی ڈالا، یعنی میرا جسم پاک نہیں تھا۔ میں پھر باہر آ گیا۔ آج مجھے فضیلہ نے کہا کہ ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں،
چلیے باہر گھومنے چلتے ہیں، مندر سے باہر۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی ایک ڈاکٹر کے کلینک پر۔ میں بہت حیران ہوا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا چلو تو صحیح، پھر پتہ چلے گا۔ تبھی ہم لوگ ایک کشتی میں روانہ ہو کر اسٹیشن پر پہنچے۔ وہاں سے ایک بس جاتی تھی، اس بس نے جا کر ہم ایک علاقے میں چھوڑا۔ وہاں سے تانگے پر ہوتے ہوئے کچے کا راستہ تھا جس پر ہم ایک کلینک پر پہنچے۔ جو ہی اندر داخل ہوئے وہاں پر ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا جو ایک مریض کے چہرے پر زور زور سے تھپڑ رسید کر رہا تھا اور اسے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اب بتاؤ واپس آؤ گے؟ قسم اٹھاؤ واپس آؤ گے؟ دوبارہ اسے تنگ کرو گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ مریض کے منہ پر بار بار تھپڑ رسید کر رہا تھا، اس کو مکے اور لاتیں مار رہا تھا، اس مریض سے کہہ رہا تھا اس کو اب تنگ کرنا چھوڑ دو، اٹھاؤ، حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کہ دوبارہ نہیں آؤ گے۔ تبھی وہ گڑ گڑا کر اس کے پاؤں میں گرا اور اس نے معافی مانگی اور حضرت سلمان کی قسم اٹھائی، اور ایک دم سے وہ مریض بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کیا ہو رہا تھا میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ تبھی ایک دم سے وہ مریض ہوش میں آیا، کپڑے جھاڑے، ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ تبھی ڈاکٹر نے ہماری طرف دیکھا اور کہا جی فرمائیے آپ کون ہیں؟ تبھی فضیلہ بولی آپ سے کوئی کام ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا کام ہے بی بی؟ فضیلہ نے کہا میرے شوہر پر ایک بری آتما کا، ایک بری روح کا بسیرا ہے، دور کر لو گے؟ اس نے کہا اپنے شوہر کو آگے کرو۔ اس نے میرا نام پوچھا، میں نے کہا میرا نام سکندر ہے۔ اس ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر قاسم جیلانی تھا۔ تبھی ڈاکٹر قاسم جیلانی نے مجھے اتنا مارا کہ میں نے ڈھال ہو کر زمین پر گر گیا۔ میں حیران تھا یہ کیسا علاج ہے، مجھے اتنی بے دردی سے کیوں مارا جا رہا ہے؟ وہ میرے کان مروڑ کر میرے کانوں میں کچھ پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ میں نے ڈھال ہو کر زمین پر گر گیا، میرے دانتوں میں سے خون رسنے لگ گیا، مگر وہ دونوں چپ چاپ کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں۔ تبھی اس نے کہا بی بی مذاق کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہارے شوہر کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی اس پر کوئی روح ہے اور نہ ہی اس پر کوئی جنات ہے۔ میری آواز ساتوں آسمانوں اور ساری زمینوں میں گھوم کر آئی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی میں اٹھی اور اس نے کہا کہ ادھر آؤ۔ میں اس کے پاس گیا، پھر اس نے دوبارہ فضیلہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپر اٹھایا۔ میری حالت بہت غیر ہو گئی تھی۔ فضیلہ نے ڈاکٹر قاسم جیلانی کے پاس جا کر یہ بات کہی جتنا تمہارے بارے میں سنا تھا اس سے زیادہ بھی نکلے ہو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ تبھی اس نے کہا جانتا ہوں تم کون ہو، تمہارے آنے سے پہلے ہی جان گیا تھا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئی ہو، جاتی ہو یا پیاز منگواؤں؟ تبھی اس نے غلام حسین کو آواز دے کہا غلام حسین پیاز چھیل کر لانا۔ تبھی فضیلہ نے اس کے پاس جا کر کہا اگر یہ غلطی بھی کی تو تمہارے پورے خاندان کو جلا کر راکھ کر دوں گی، تمہاری 7 نسلوں میں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہو سکے گا، چپ چاپ یہ کام کرنا چھوڑ دو، تم لوگوں کے جو جنات نکالتے ہو اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، خبردار اس کام کو یہیں پر روک دو ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ڈاکٹر قاسم جیلانی کے ماتھے کے اوپر ایک دم سے ہوائیں اڑنے لگ گئیں، سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ تبھی اس نے غلام حسین کو کہا رہنے دو، پیاز نہیں چاہیے۔ وہ چپ ہو گیا اور فضیلہ نے کہا کہ اگلی منگلوار سے پہلے راج کنڈل ہم سے ملنے آنا، بہت ضروری ہے تمہارے لیے ورنہ انجام تم جانتے ہو۔ میرا ہاتھ لیا، مجھے کھینچتی ہوئی باہر آ گئی۔ ایک دم سے میرے وہ زخم ٹھیک ہو گئے۔ شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر قاسم جیلانی جو لوگوں کو مار کر ان کے اندر سے جنات نکالتے تھے وہ چوٹیں جنات کو لگتی تھی، انسان کو نہیں۔ ہم لوگ ایک تانگے پر بیٹھ کر جو ہی اسٹیشن پہنچے فضیلہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اس نے یہ کہا میں ابھی آتی ہوں، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ میں نے سسٹر لوسی سے پوچھا یہ سب کیا ہے، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ میں تم سے کچھ سچ کہنا چاہتی ہوں، میں سسٹر لوسی نہیں ہوں، سسٹر لوسی میری جڑوا بہن تھی، میرا نام نینسی ہے، میں باہر کے ملک چلی گئی تھی، ہم 2 بہنیں تھیں۔ میں نے کہا جھوٹ بولتی ہو، کتنے جھوٹ بولو گی تم، اور کبھی تم پورنیما خود کو کہتی ہو، کبھی تم سسٹر لوسی کہتی ہو، تم ہو کون؟ جس پر اس نے یہ کہا سکندر چپ چاپ میری باتیں سنو، میرا نام نینسی ہے، میری بہن سسٹر لوسی تھی، وہ یہاں میرے بابا کے ساتھ رہتی تھی، مجھے باہر جانا پڑ گیا، میں نے وہاں پر جا کر نرسنگ کا کورس کیا۔ میری سسٹر یہاں پر بہت خوش تھی، وہ فادر کے ساتھ رہتی تھی، اس نے جان سے شادی کر لی، لیکن اس کو ترشولی ایک دم سے ڈرانے لگ گئی کیونکہ میرے فادر نے بہت کوشش کی تھی ترشولی کو قابو کرنے کی، جس کا انجام سسٹر لوسی کو بھگتنا پڑا اور ترشولی نے اسے مار دیا۔ جب مجھے اس کی موت کی خبر ملی تو میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ جب وہ زندہ تھی تو مجھے اس نے بتایا تھا کہ ساری کتابیں فادر کی تمہارے پاس ہیں، میں تم سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے مجھے وہاں سے واپس آنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے سسٹر لوسی کے لیے واپس آتی مجھ سے
ایک قتل ہو گیا، ایک آدمی کو میں نے نیند آور گولیاں بہت کھلا دیں، اس کی جان چلی گئی۔ میں وہاں سے بھاگ کر فرار ہو کر جو ہی واپس آئی، تمہارا پوچھتی پوچھتی مجھے تبھی فضیلہ کے ابو مل گئے۔ میری شکل اتنی زیادہ سسٹر لوسی سے ملتی تھی کہ انہوں نے مجھے بھی سسٹر لوسی ہی سمجھ لیا۔ پھر مجھے فضیلہ کے لیے ہائر کر لیا گیا۔ میں صرف تم تک پہنچنا چاہتی تھی کہ تم سے وہ کتابیں لے سکوں جو میرے فادر نے تمہیں دی تھیں، جن میں ترشولی کو قابو کرنے کے بہت سے تنتر منتر تھے۔ لیکن تم یقین نہیں کر سکتے، جو فضیلہ ہے وہ بہت ڈراؤنی، اس کے اندر ایک بہت بھیانک ترشولی کی روح ہے۔ یہ ترشولی ایک ہی ہے جو چھل کپٹ سے کبھی کسی کے جسم میں چلی جاتی ہے تو کبھی کسی کے جسم میں۔ میرا یقین کرو، یہ جو جل پری بن کر آئی تھی یہ بھی ترشولی ہی تھی۔ یہ لوگ تمہیں ورگلا رہے ہیں، یہ سب ڈھونگ ہے، جھوٹ ہے، یہ تمہیں اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، سسٹر لوسی اس کے سامنے تو اس کی غلام بنی ہوتی ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتی ہے، جس پر اس کا یہ کہنا تھا میں مجبور ہوں، اگر میں نے ترشولی کی باتیں نہ مانی تو وہ میری بھی جان لے لے گی۔ میں بہت پریشان ہوں، اس لیے مجھے مجبوراً اس کی باتیں ماننا پڑتی ہیں۔ میں نہیں جانتا، میرے ذہن پر 100 سوال تھے۔ فضیلہ اچانک سے کہاں غائب ہو گئی اور سسٹر لوسی کیا باتیں کر رہی تھی کہ جو مہاراج بنا پھرتا ہے وہ راون ہے، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی ہم لوگ راج کنڈل پہنچ گئے۔ سسٹر لوسی نے کہا آؤ تمہیں کچھ دکھاتی ہوں، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر جس طرف مورتیاں تھیں وہاں سے ایک دروازے کو اس نے کھولا اور تہہ خانے میں لے گئی۔ وہاں پر بہت اندھیرا تھا۔ پھر اس نے ایک دم سے ہوا میں ہاتھ لہرایا، اس کے پاس ماچس آ گئی، اس نے وہاں پر رکھی موم بتیاں جلائیں۔ وہ ایک بہت بڑا تہہ خانہ تھا، بہت صاف شفاف، وہاں پر بہت بڑی ان کے مہاراج پیش بھگت کی تصویر تھی۔ سسٹر لوسی نے کہا آؤ سکندر، ان کے چرنوں کو چھو لو، تم ان کے چرنوں کو چھو گے تو دیکھنا تم ہر مراد پالو گے، تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، ترشولی سے جان چھوٹ جائے گی، تمہارا بھائی ہاشم نورین سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جو ہی میں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا، مجھے پھر فضیلہ کی آواز آئی مت کریے ایسا، خدارا اپنے ایمان سے مت جائیے، آپ خدا کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں ہو سکتے۔ سکندر جاگیے، آپ پر ان لوگوں نے بہت برا اثر کیا ہے، آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، میری بات سنیے سکندر۔ وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی جلدی آؤ جلدی آؤ، ان کے چرنوں کو چھو لو۔ جو ہی میں اس تصویر کے پاس پہنچا، پورے دروازے جتنی وہ تصویر تھی۔ اس سے پہلے کہ میں جھکتا، ایک دم سے مجھے کسی نے دھکا دیا، میں خود کو سنبھال نہیں سکا، وہ تصویر میرے قدموں پر گری اور ٹوٹ کے چکنا چور ہو گئی۔ اس تصویر کا سارا چہرہ بگڑ گیا، جس پر سسٹر لوسی چیخنے لگ گئی یہ کیا کر دیا تم نے، اب بہت برا ہوگا، یہ کیا کر دیا، تمہیں تو چرن چھونے کو کہا تھا، تم نے ان کی اس طرح سے کر دی تصویر کا حلیہ، یہ کیا کر دیا تم نے، اب تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ جس پر میں پیچھے ہوا اور ہنسنے لگ گیا۔ میں نے کہا اگر اس میں کوئی شکتی ہوتی تو یہ کبھی بھی نہ گرتی، مجھے اب یہاں سے جانے دو۔ تبھی سسٹر لوسی نے کہا ہاں یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا جانا ہی بہتر ہے، اور سنو کل فضیلہ دوپہر کو واپس آ جائے گی، وہ چلی گئی ہے، مجھے لگتا ہے کسی معصوم کی جان لینے گئی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا اور جا کر اپنی کٹیا میں لیٹ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس جگہ پر پھنس گیا ہوں۔ گھر واپس میں منگلوار سے پہلے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس ویش بھگت مہاراج نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی منگل کو فضیلہ کو اس کا ہاتھ واپس دلوا دے گا۔ اس تعویذ سے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیا تھا؟ سسٹر لوسی نہیں نینسی تھی، فضیلہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی، سب جھوٹ تھا۔ ایک ایسی الجھن میں پھنس گیا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ ایک دم سے ڈاکٹر قاسم جیلانی کا خیال آیا کہ وہ آدمی کتنا بہادر ہے، اس طرح سے جنات کو ٹھکانے لگاتا ہے، لیکن میں کیسے مانوں، ایک بدرو سے میرا پیچھا تو چھڑا نہیں سکا۔ اسی طرح سے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جاگا، سسٹر لوسی ناشتہ لے کر آئی، میں نے ناشتہ کیا اور باہر جا کر گھاٹ کے پاس ہی لیٹ گیا۔ بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تبھی میرے پاس آ کر ایک کشتی رکی، اس کے اوپر ایک آدمی تھا، وہ چل کر میرے پاس آیا اور مجھے آواز دے کر کہنے لگا کہ آپ نے سسٹر لوسی کو دیکھا ہے؟ جو ہی میں نے آنکھیں کھولی تو وہ جان تھا، جو سسٹر لوسی کا شوہر تھا۔ میں نے کہا سسٹر لوسی یا نینسی؟ اس نے کہا کہ آپ بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو اس نے یہ کہا میں نینسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہو بہو سسٹر لوسی جیسی ہی لگتی ہے، میں لوسی کو بہت چاہتا تھا، وہ مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی بہن سے شادی کر لوں، اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو میں اس کو اپنا لوں گا۔ وہ کہاں پر ہے؟ تو میں نے اسے یہ کہا جاؤ، وہیں سامنے مندر میں کسی مورتی کے آگے بیٹھی ہوگی۔ اتنی ہی دیر ہوئی اور وہ چلا گیا۔
میں نے جان کو پہلے بھی دیکھا ہوا تھا، اس لیے اس کو فوراً سے پہچان لیا، لیکن میں حیران تھا وہ یہاں تک کیسے پہنچا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے پہلے میں تمہارے گھر گیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ سسٹر لوسی کی بہن نینسی تمہاری بیوی کا کام کر رہی ہے، اس کی نرس ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ تم راج کنڈل گئے ہوئے ہو، میں اس جگہ کے بارے میں جانتا تھا تو یہاں پر آ گیا۔ خیر وہ چلا گیا اور میں پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ فضیلہ کی آوازیں آ رہی تھیں، اسکندر جاگیے، آپ اندھیروں میں جا رہے ہیں، واپس آ جائیے، مجھے بچا لیجئے۔ اسکندر، یہ سب گناہ کی دنیا ہے، ان سے دور چلے جائیں، یہ آپ کو اچھائی برائی کی تمیز سے ہٹا دیں گے۔ آپ گناہ مت کرنا، یہ آپ کو گناہ پر اکسائیں گے۔ اور یہ بات سچ تھی۔ جس سسٹر لوسی کو میں نے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا، 2 سے 3 بار اس کی طرف بھی میری غلط نگاہ اٹھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہے، کیونکہ سسٹر لوسی کا یہ کہنا تھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب ویش بھگت کے کہنے پر چلو گے تو یہ سب ہوگا، تم ہر چیز کا فرق بھول جاؤ گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی وہیں پر لیٹا تھا، ایک دم سے چھن چھن کی آواز آئی، آنکھیں کھولی تو فضیلہ واپس آ چکی تھی۔ میں نے کہا تم کہاں چلی گئی تھی؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا بس ادھر ہی تھی۔ پھر میں نے اسے یہ کہا کہ بتائے بنا ہی چلی گئی تھی، تو وہ کہنے لگی ہاں کچھ یاتری آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مجھے ایک جگہ پر جانا تھا، سوری میں تمہیں بتا نہیں سکی، آئندہ کبھی نہیں جاؤں گی۔ بہت عجیب سا تھا سب۔ وہ فضیلہ نہ ہو کر بھی فضیلہ تھی، وہ جسم فضیلہ کا تھا جسے میں دل و جان سے چاہتا تھا، مگر اس میں روح ایک ترشولی کی تھی جس نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ مجھے صرف اس جسم سے محبت تھی جس کی وجہ سے میں اس روح کو بھی برداشت کر رہا تھا۔ ہم دونوں اٹھ کر کٹیا میں چلے گئے۔ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی تھی۔ تبھی فضیلہ نے ایک دم سے سسٹر لوسی کو آواز دی۔ میں نہیں جانتا وہ کٹیا میں بیٹھ کر آواز دیتی تھی اور سسٹر لوسی ایک دم سے حاضر ہو جاتی تھی۔ وہ اس کی اتنی بڑی غلام تھی اور اس کے پیچھے اس کے بارے میں مجھے کیا کیا کہتی تھی۔ تبھی سسٹر لوسی کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھال تھا جس سے بوٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی، وہ تکے تھے۔ سسٹر لوسی نے کہا لو اسکندر کھاؤ۔ جو ہی میں نے انہیں دیکھا مجھے ہوش ہی نہیں تھی۔ فضیلہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، وہ جو ہی لیٹی سو گئی۔ وہ اتنی سدبود ہو کر سوئی کہ اس کو 2 دفعہ جگایا وہ جاگی ہی نہیں۔ میں نے آدھے سے زیادہ بوٹیوں کا تھال کھا لیا تھا۔ میں نے سسٹر لوسی سے پوچھا یہ کس کا گوشت ہے؟ جس پر اس نے یہ کہا یہ یہاں کے مور کا گوشت ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مور کو تو بہت زیادہ یہاں پر مانا جاتا ہے، اگر کسی پجاری کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ جس پر سسٹر لوسی کا یہ کہنا تھا کہ یہ چلتا چلتا وہاں پر تہہ خانے میں آ گیا تھا۔ تو میں نے یہ کہا کہ اب تم آ ہی گئے ہو تو واپس نہیں جاؤ گے۔ تبھی میں نے اس کے تکے بنا ڈالے۔ اب تم آرام سے کھاؤ۔ میں نے اتنا زیادہ گوشت کھایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے ہو کیا گیا ہے۔ میری بھوک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہاں پر آ کر میں انسانوں کی طرح نہیں بلکہ بھیڑیے کی طرح کھانے لگا تھا۔ میری نظر بھی بھوکی ہو چکی تھی، گناہ اور ثواب کے فرق کو بھول چکا تھا۔ فضیلہ تو فضیلہ، سسٹر لوسی بھی مجھے اچھی لگنے لگ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہ سکندر تھا ہی نہیں جو یہاں پر آنے سے پہلے تھا۔ شاید یہ میرے گلے میں پڑی اس ڈبیا کی وجہ سے تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی جو بھی تھا۔ تبھی میں فضیلہ کو جگا رہا تھا تو سسٹر لوسی نے یہ کہا کہ باہر آؤ۔ میں جب باہر گیا تو سسٹر لوسی کا یہ کہنا تھا کہ اس کے جسم میں جو روح ہے وہ 2 گھنٹوں کے لیے اس کے جسم کو چھوڑ کر کہیں چلی جاتی ہے، 2 گھنٹوں کے بعد اس کے جسم میں واپس آتی ہے۔ ابھی بھی اس کا جسم بے جان ہے۔ میں نے جب جا کر فضیلہ کو چیک کیا تو اس کی ہارٹ بیٹ نہیں آ رہی تھی، نہ اس کی نبض چل رہی تھی۔ سسٹر لوسی ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ روح کہیں اس کے جسم سے نکل گئی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ وہ واپس بھی آئے گی یا نہیں۔ سسٹر لوسی نے کہا پریشان مت ہو، وہ واپس ضرور آئے گی، مگر کچھ دیر کے بعد۔ تبھی گھنٹہ بھر گزر گیا، سسٹر لوسی کہیں چلی گئی اپنے کام سے۔ میں نے آ کر دیکھا تو فضیلہ ابھی بھی سدبد تھی۔ میں بہت زیادہ رو رہا تھا کہ وہ واپس آ جائے۔ تبھی اس نے انگڑائی لی اور جاگ گئی اور یہ کہنے لگی کیا ہوا اسکندر، پریشان کیوں ہو؟ ابھی آنکھ لگی تھی۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، کیونکہ مجھے سسٹر لوسی نے سختی سے منع کیا تھا کہ فضیلہ کو کسی بات کا نہیں بتانا۔ ایک دم سے فضیلہ کہنے لگی میں اشنان گھاٹ سے اشنان کر کے آتی ہوں۔ جو ہی وہ اشنان گھاٹ سے واپس آئی اس نے سفید کلر کی کھدر کی ساڑی پہنی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی اس نے سسٹر لوسی سے کہا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، ہمیں شمشان گھاٹ جانا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو ایک دم سے شمشان گھاٹ جانے کا کیا کام پڑ گیا۔ میں نے پوچھا مجھے تو بتاؤ کیوں جا رہی ہو؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا بس ابھی آ جاؤں گی۔
घंटा जाने में लगेगा, घंटा आने में, और 1 घंटे का वहाँ काम है। तुम अपना ख्याल रखना, और सुनो, राजकुंडल से बाहर मत जाना। मैंने कहा ठीक है। वो दोनों एकदम से कश्ती में बैठकर चली गईं। गोपी एक कश्ती सवार था जो कि कश्ती को चलाता था, और वही फजीला को और सिस्टर लूसी को शहर लेकर जाता था। ये मखसूस कश्ती इन दोनों के इस्तेमाल में थी। वो चली गई और मैं राह ही तकता रह गया। मैं उठकर बाहर आया, हर तरफ सन्नाटा था। एक मोरनी बहुत बेचैन अपने मोर को ढूंढ रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस मोर को ये ढूंढ रही है उसके तिक्के तो मैं खा चुका हूँ। तभी एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो वो मोरनी एक और मोर के साथ बैठी थी। शायद वो उसका खोया हुआ मोर था या कोई नया साथी, मैं नहीं जानता। एकदम से मेरे जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं जाकर मंदिर के नीचे जो तहखाना है उसको जाकर एक दफ़ा देखता हूँ, जो राजा दहर ने बनवाया था। मैंने देखा सारे पुजारी अपनी अपनी कुटिया में सो रहे थे। तभी मैं भागता हुआ आराम से उस दरवाजे के पास पहुंचा जो मुझे सिस्टर लूसी ने दिखाया था। उस दरवाजे पर जाकर कुछ पड़ा तो वो खुल गया। इस तहखाने का मेरे और सिस्टर लूसी के अलावा फ़िलहाल किसी को पता नहीं था। सिस्टर लूसी ने मना किया था फजीला को नहीं बताना, वरना वो सब जान जाएगी कि मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है। जो ही मैं तहखाने में उतरा, वहाँ पर इतना अंधेरा था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर पिछली रात गुजारी थी। इसलिए मुझे पता था कि कहाँ पर माचिस और कहाँ पर मोमबत्तियाँ रखी हैं। जो ही मेरा हाथ पड़ा, मेरे हाथ में माचिस आ गई और मैंने फ़ौरन से उस स्टैंड पर लगी हुई एक कैंडल को जलाया। अभी मोमबत्ती जली ही थी, मेरी नज़र पड़ी, मैं सामने क्या देखता हूँ, जॉन का कटा हुआ सर पड़ा था। उसको बड़ी तरतीब के साथ टेबल पर रखा गया था और उसके पाँव से लेकर रान तक जिस्म के टुकड़े करके उनके कढ़ाई में तिक्के बनाए गए थे। यानी मुझे जॉन के जिस्म के तिक्के खिलाए गए थे। उसकी पसलियों और बाकी जिस्म का हिस्सा एक साइड पर पड़ा था। जब मैंने ये देखा, मेरे पेट में एकदम से दर्द शुरू हो गई, मुझे उबकाइयाँ आने लग गईं। मेरे साथ इतना बुरा सलूक, क्या इसलिए मुझे ये दोनों यहाँ पर लेकर आई थी? मैं चीखे मारता वहाँ से बाहर भागा। मैंने जाकर पुजारियों को जगाया, जल्दी जाको, यहाँ पर किसी मासूम की हत्या हो गई है। वो पुजारी थे जो दाल चावल खाकर गुजारा करते थे, किसी इंसान की हत्या को होते देख भी नहीं सकते थे। मैंने उन्हें जगाया। उन्होंने कहा, कहाँ हत्या हुई है, ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा, जल्दी आओ मंदिर में। तभी वो मेरे साथ जाकर मंदिर में देखने लगे। वहाँ पर मंदिर का दरवाज़ा ही नहीं था। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस भी आ गई। मैंने कहा, यहाँ पर एक मर्डर हुआ है। मर्डर करने वाली 2 बदरूहें हैं, एक का नाम सिस्टर लूसी है और एक मेरी बीवी फजीला है। वो दोनों अभी शमशान घाट गई हुई हैं। उन्होंने एक मासूम इंसान की जान लेकर मुझे उसके तिक्के खिलाए हैं। पुलिस वाले ने कहा, कहाँ है तहखाना, दिखाओ। मैंने दीवार में टकरे मारी मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। वो तहखाना उनके सामने खुल ही नहीं रहा था। तभी उन्होंने ये कहा, लगता है ये इंसान पागल हो चुका है। हमने तो समझा था राजकुंडल में आएगा तो इसका पागलपन ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं पीछे पलटा ही था, मैंने उन्हें ये कहा, चलो मेरी कुटिया में चलो, अभी वहाँ पर और भी तिक्के रखे होंगे, उनका जाकर मुआयना करवाओ। वो किसी इंसान का गोश्त है। मुझे मोर का गोश्त कहकर खिलाया गया। तभी वो भागते हुए जब मेरे साथ मेरी कुटिया में आए तो वहाँ पर राजकुंडल की एक लोमड़ी उन तिक्कों को खा चुकी थी। पुलिस वाले ने पूछा, कहाँ है तिक्के? मैंने कहा, लुमड़ी के पेट में। उसने रख के मुझे एक मुक्का मारा और कहा, पागलपन के दौरे तुम्हें पड़ते हैं, किसी पागल खाने में जाओ। अभी पुलिस वाला वहीं खड़ा था कि एकदम से फजीला और सिस्टर लूसी आ गई। वो हंसती हुई आ रही थी और पुलिस वाले से ये कहने लगी, इनको दौरे पड़ते हैं, कुछ अरसा पहले ही पागल खाने से वापस आए हैं, ऐसे ही बहकी बहकी बातें करते हैं। जिस पर पुलिस वाले ने ये कहा कि हाँ, इनका इलाज करवाओ। मैंने कहा, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इन दोनों ने मुझे एक इंसान के तिक्के खिलाए हैं। ये सामने खड़ी है सिस्टर लूसी, जिसने मोर के तिक्के कहकर मुझे खिलाए थे। वो जॉन था, एक मासूम इंसान जो इसकी मोहब्बत में यहाँ पर आया था, इसको देखने आया था। मैं चीखता रह गया, मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। पुलिस वाले ने मुझे एक और थप्पड़ रसीद किया और आराम से कहके लगाता हुआ चला गया। सिस्टर लूसी मेरे पास आई। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इस जॉन के तिक्के खिलाए मुझे। तुम कैसी कैसी औरत हो तुम? मैं तुम्हारे किस रूप पर यकीन करूं? मुझे धोखे पर धोखा दिया जा रहा था। तभी फजीला ने कहा, इसका कोई कसूर नहीं, इसने मेरे कहने पर आपको जॉन के तिक्के खिलाए हैं। मैंने तो इसे ये कहा था किसी पुजारी के खिलाना, मगर जॉन आ गया तो उसकी किस्मत। मैंने फजीला की तरफ देखकर कहा, ये सब क्या मजाक है? जिस पर उसने ये कहा कि सिस्टर लूसी थक गई थी, कब्रिस्तान में से जाकर ताज़े मुर्दे निकाल कर थक गई थी। रोज़ आपको जो खिलाते थे वो इंसानी गोश्त ही था। इस तावीज़ की ये एक बहुत बड़ी शर्त थी कि आपको इंसानी गोश्त खाकर ज़िंदा रहना था। मैंने कहा, इतना
میرے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا تم دونوں نے. میں نفرت کرتا ہوں تم سے. مجھے تم نہیں چاہیے. مجھے ایسے جسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں پر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. میں رونے پیٹنے پر مجبور ہو گیا. تبھی فضیلہ نے یہ کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو فضیلہ کے جسم سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. میں اس کے جسم کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی. تمہیں ابھی بھی انسانی گوشت ہی کھانا ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیوں ایسا کر رہی ہے. تبھی ایک دم سے وہ لیٹ گئی. اس کے جسم سے ترشولی کی روح نکل گئی. وہ ایک بے جان جسم تھا. تبھی سسٹر لوسی نے کہا ابھی بھی یہ تکے رکھے ہیں. اگر تم نے یہ تکے کھا لیے اور فضیلہ کی بات مان لی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی فضیلہ کے جسم سے جب وہ روح نہیں نکلی تھی تو میں نے ایک دم سے اپنے گلے میں سے اتار کر اس تعویذ کو دور پھینک دیا تھا جس پر فضیلہ نے یہ شرط رکھی تھی ترشولی نے کہ میں فضیلہ کے جسم میں تب واپس آؤں گی اگر تم انسانی جسم کے تکے کھاؤ گے اور اس تعویذ کو دوبارہ گلے میں پہنو گے. سسٹر لوسی نے مجھے کہا کہ مان جاؤ فضیلہ کی بات اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو. میں نے اسے کہا مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی. سسٹر لوسی نے کہا تکے لے جاؤں یا رکھ دوں. میں نے کہا رکھ دو. تبھی اس نے باہر جاتے ہوئے مجھے یہ کہا بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے. اب وہ تعویذ اٹھا کر بھی پہن لو. جس طرح یہ تھی آج کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کالے گھاٹ والی کی. کل ہوگی اس کی لاسٹ ایپیسوڈ. کیا سکندر دوبارہ جان کے جسم کے تکے کھائے گا اور کیا وہ تعویذ اپنے گلے میں دوبارہ پہنے گا یا اب وہ انتقام لے گا ترشولی سے اور ڈاکٹر جیلانی کس طرح سے اس کی مدد کرے گا. جاننے کے لیے دیکھیے کالے گھاٹ والی کی لاسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.